کراچی میں شاہ زیب قتل کیس کے مرکزی مجرم شاہ رخ جتوئی کے نجی اسپتال میں شاہانہ ٹھاٹ باٹ۔ سزا یافتہ مجرم گزری کے قمر الاسلام اسپتال کی بالائی منزل پر 9 ماہ سے تمام سہولیات کے مزے اڑاتا رہا۔ خبر میڈیا پر نشر ہوئی تو واپس جیل بھیج دیا گیا۔ مجرم کے باثر خاندان نے اسپتال کرائے پر لے رکھا تھا۔ سندھ حکومت کی اعلیٰ شخصیت کے حکم پر جیل سے منتقل کیا گیا، ذرائع کا دعویٰ۔ پاکستان کے امن کا دشمن انجام کو پہنچا، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان اور انتہائی مطلوب دہشت گرد خالد بلتی اور محمد خراسانی ننگرہار میں مارا گیا۔ میران شاہ میں دہشت گردی کا کیمپ چلاتا رہا۔ آپریشن ضرب عضب کے بعد افغانستان فرار ہو گیا تھا۔ محمد خراسانی مزید حملوں کی پلاننگ کر رہا تھا، نئی کارروائیوں کا اشارہ بھی دیا۔ سیکیورٹی ماہرین نے خبر کو ملک کے لیے مثبت پیش رفت قرار دے دیا۔ سانحہ مری حادثہ یا غفلت نہیں، قتل عام۔ 23 اموات کی ذمہ دار حکومت، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر نے قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ سانحہ مری کو بھولنے نہیں دیا جائے گا، واقعے پر وزراء کی مذمت۔ ملک میں ہر چیز مہنگی لیکن انسانوں کا خون سستا ہو گیا، بلاول بھٹو زرداری کی گرج برس۔ برفانی طوفان میں پھنسے سیاحوں سے من مانے پیسے بٹورنے والوں کے خلاف ایکشن، مری میں ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ 23 اموات کے بعد کوہساروں میں سناٹوں کا راج، سیاحوں کے داخلے پر پابندی میں توسیع، نواحی علاقوں کی سڑکیں تاحال نہ کھولی جا سکیں۔ 2 دن کے ریسکیو آپریشن میں 48,000 گاڑیاں نکالی گئیں۔ برفانی طوفان کے بعد تیسرے روز بھی مقامی آبادی مشکلات کا شکار، پانی، بجلی اور گیس کا بحران، شہری پانی کے لیے دھکے کھانے لگے۔ پنجاب حکومت کا مستقبل میں سانحہ مری طرز جیسے واقعات سے بچنے کے لیے ایکشن، ٹورزم فورس بنانے کا فیصلہ۔ محکمہ پولیس اور شعبہ سیاحت کے ملازمین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ ملکہ کوہسار پر ہوٹلوں کی اثر نو رجسٹریشن کی جائے گی۔ سہولیات کے اعتبار سے سیزن اور سیزن کے بعد کے کرائے طے کیے جائیں گے۔ اضافی کرائے وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ۔ حکمراں بے خبر تھے، حکومت نے صرف ڈرامہ کیا۔ سانحہ مری میں جام حق ASI نوید اقبال کے کزن طیب گوندل نے سرکاری دعووں کی نفی کر دی، روڈ کلیئر کرانے سے متعلق خبریں غلط قرار۔ اپوزیشن جماعتوں نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کمر کس لی۔ شہباز شریف اور سربراہ JUI فضل الرحمان کے درمیان رواں ہفتے بیٹھک کا امکان۔ اپوزیشن لیڈر کی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات متوقع۔ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے سیاسی حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ کراچی میں بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کا 12واں دن۔ PSP سربراہ یکجہتی کے لیے احتجاج میں شریک، شہریوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، بلدیاتی قانون کسی صورت قبول نہیں۔ مصطفیٰ کمال کا خطاب، حافظ نعیم الرحمان کا مقصد کے حصول تک گھر جانے سے انکار۔ کسی سیاسی جماعت کو اجازت نہیں دی، لیکن ہاں ہم سیاسی جماعت کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا احترام کرتے ہیں۔ اجازت نہیں دی، ہم سمجھتے ہیں جو ہم قانون لے کے آئے ہیں وہ ایک بڑا اچھا متوازن قانون ہے۔ آپ ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس معاملے کا مسئلہ سڑک پر حل نہیں ہوگا، یہ ہم یا تو اسمبلی میں حل کر سکتے ہیں یا کوئی میٹنگ کر کے حل کر سکتے ہیں۔ کسی سیاسی جماعت کو سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کی اجازت نہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کی قیادت کو قانون یاد دلا دیا، دھرنا ختم کرنے کی اپیل۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، سندھ کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ عشرت العباد کا بلدیاتی قانون پر تحفظات کا اظہار، ناصر شاہ کی تجاویز قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی۔ منی بجٹ کی پارلیمان سے منظوری میں تاخیر، پاکستان کی درخواست پر IMF نے $1 ارب قسط کے لیے جائزہ اجلاس ملتوی کر دیا۔ اسی ماہ کے آخر تک عالمی مالیاتی ادارے کے پاس دوبارہ جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک کا IMF سے سودا نہیں ہوا، انتظامی خود مختاری دی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین اور گورنر اسٹیٹ بینک کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ،
کثرت رائے سے ترامیم کے ساتھ بل کی منظوری، گورنر اسٹیٹ بینک کی 1 کروڑ تنخواہ اور دوہری شہریت پر احسن اقبال کا اعتراض، وزیر خزانہ سے تلخ کلامی۔ پاکستانیوں کے بیرون ملک اثاثوں، آمدن اور اخراجات سے متعلق کیس، سپریم کورٹ نے FBR کے نوٹسز پر سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اپیل سماعت کے لیے منظور۔ کراچی میں بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کا 12واں دن، PSP سربراہ یکجہتی کے لیے احتجاج میں شریک، شہریوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، بلدیاتی قانون کسی صورت قبول نہیں، مصطفیٰ کمال کا خطاب، حافظ نعیم الرحمان کا مقصد کے حصول تک گھر جانے سے انکار۔ کسی سیاسی جماعت کو اجازت نہیں دی، لیکن ہاں ہم سیاسی جماعت کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا احترام کرتے ہیں۔ اجازت نہیں دی، ہم سمجھتے ہیں جو ہم قانون لے کے آئے ہیں وہ ایک بڑا اچھا متوازن قانون ہے۔ آپ ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس معاملے کا مسئلہ سڑک پر حل نہیں ہوگا، یہ ہم یا تو اسمبلی میں حل کر سکتے ہیں یا کوئی میٹنگ کر کے حل کر سکتے ہیں۔ کسی سیاسی جماعت کو سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کی اجازت نہیں، ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے جماعت اسلامی کی قیادت کو قانون یاد دلا دیا، دھرنا ختم کرنے کی اپیل۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، سندھ کی موجودہ صورتحال پر گفتگو، عشرت العباد کا بلدیاتی قانون پر تحفظات کا اظہار، ناصر شاہ کی تجاویز قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی۔ منی بجٹ کی پارلیمان سے منظوری میں تاخیر، پاکستان کی درخواست پر IMF نے $1 ارب قسط کے لیے جائزہ اجلاس ملتوی کر دیا، اسی ماہ کے آخر تک عالمی مالیاتی ادارے کے پاس دوبارہ جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک کا IMF سے سودا نہیں ہوا، انتظامی خود مختاری دی جا رہی ہے، وزیر خزانہ شوکت ترین اور گورنر اسٹیٹ بینک کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، کثرت رائے سے ترامیم کے ساتھ بل کی منظوری، گورنر اسٹیٹ بینک کی 1 کروڑ تنخواہ اور دوہری شہریت پر احسن اقبال کا اعتراض، وزیر خزانہ سے تلخ کلامی۔ پاکستانیوں کے بیرون ملک اثاثوں، آمدن اور اخراجات سے متعلق کیس، سپریم کورٹ نے FBR کے نوٹسز پر سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اپیل سماعت کے لیے منظور۔ کراچی میں شاہ زیب قتل کیس کے مرکزی مجرم شاہ رخ جتوئی کے نجی اسپتال میں شاہانہ ٹھاٹ باٹ، سزا یافتہ مجرم گزری کے قمر الاسلام اسپتال کی بالائی منزل پر 9 ماہ سے تمام سہولیات کے مزے اڑاتا رہا، خبر میڈیا پر نشر ہوئی تو واپس جیل بھیج دیا گیا۔ مجرم کے باثر خاندان نے اسپتال کرائے پر لے رکھا تھا، سندھ حکومت کی اعلیٰ شخصیت کے حکم پر جیل سے منتقل کیا گیا، ذرائع کا دعویٰ۔ پاکستان کے امن کا دشمن انجام کو پہنچا، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان اور انتہائی مطلوب دہشت گرد خالد بلتی اور محمد خراسانی ننگرہار میں مارا گیا۔ میران شاہ میں دہشت گردی کا کیمپ چلاتا رہا، آپریشن ضرب عزم کے بعد افغانستان فرار ہو گیا تھا، محمد خراسانی مزید حملوں کی پلاننگ کر رہا تھا، نئی کارروائیوں کا اشارہ بھی دیا، سیکیورٹی ماہرین نے خبر کو ملک کے لیے مثبت پیش رفت قرار دے دیا۔ سانحہ مری حادثہ یا غفلت نہیں، قتل عام، 23 اموات کی ذمہ دار حکومت، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر نے قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ سانحہ مری کو بھولنے نہیں دیا جائے گا، واقعے پر وزراء کی مذمت، ملک میں ہر چیز مہنگی لیکن انسانوں کا خون سستا ہو گیا، بلاول بھٹو زرداری کی گرج برس۔ برفانی طوفان میں پھنسے سیاحوں سے من مانے پیسے بٹورنے والوں کے خلاف ایکشن، مری میں ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ 23 اموات کے بعد کوہساروں میں سناٹوں کا راج، سیاحوں کے داخلے پر پابندی میں توسیع، نواحی علاقوں کی سڑکیں تاحال نہ کھولی جا سکیں۔ 2 دن کے ریسکیو آپریشن میں 48,000 گاڑیاں نکالی گئیں۔ برفانی طوفان کے بعد تیسرے روز بھی مقامی آبادی مشکلات کا شکار، پانی، بجلی اور گیس کا بحران، شہری پانی کے لیے دھکے کھانے لگے۔